مفتی صاحب، ہم نے کل بھی آپ سے بڑی سیر حاصل گفتگو کی تھی اور الحمدللہ ہمارے ناظرین تک حقائق پہنچے کہ یہ ایک جادو، ایک نادیدہ قوت جو انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، بیماری میں مبتلا کرتی ہے، خوف میں مبتلا کرتی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کل بڑے عالمانہ انداز میں چیزیں ہمارے سامنے رکھی۔ مفتی صاحب، آج ہم چاہتے ہیں کہ اس کا توڑ بتائیے، اس کا حل بتائیے کہ جس پر جادو ہو جائے وہ کیا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں، ہماری شریعت کی تعلیمات میں کیا اس کا حل پیش کیا گیا ہے؟ کیونکہ جب ہم حل کی طرف نکلتے ہیں نا تو ہمیں بہت سارے ایسے لوگ ملتے ہیں جو میں 100% تو نہیں کہوں گا، 99% بالکل متفق۔ وہ ایک انسان جادو سے پریشان ہے، اس کیفیت سے پریشان ہے، اس قوت کے اثر سے پریشان ہے، اور آگے جو اس کا علاج کرنے والے ہیں وہ اور پریشان کرتے ہیں، اتنے کالے بکرے چاہیے، اتنے ہزار اتنے لاکھ روپے چاہیے، یہ تعویذ ہے، یہ آپ نے قبر میں جا کے دبانا ہے اور رات کو قبرستان میں جانا ہے، ٹوٹی پھٹی ہوئی قبر کے اندر یہ تعویذ رکھنے ہیں، یہ ایک اور۔ میں ایک دریا کے پار اترا تو آگے دیکھا ابھی مجھے ایک اور دریا کا سامنا تھا۔ مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وصلی علی النبی محمد النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جادو یہ ایک نفسیاتی اثر ہے، اور یہ نفسیاتی اثر جسمانی تبدیلی کا باعث بھی بن جاتا ہے۔ جی۔ اور انسان میں شروع میں یہ ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے، اور رفتہ رفتہ جب کوئی شخص اس کو ایکسیپٹ کرتا جاتا ہے تو وہ اس کے جسم میں ایک تغیراتی اور دوسری تبدیلیاں بھی پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ تو میڈیکل سائنس بھی اس کو مانتی ہے کہ انسان جس چیز کی سوچ اور فکر میں پڑ جاتا ہے تو وہ اپنی جسم کی بھی توانائیوں کو اس کے تابع کر دیتا ہے۔ سب ایک منٹ کے لیے اگر رکیں، ماشاءاللہ آج آپ حل بتا رہے ہیں، میڈیکل سائنس اس کو انڈورس نہیں کرتی۔ جتنا مرضی ہم ڈاکٹر کو بتائیں سمجھائیں کہ اس پر جادو ہے، اس پر یہ اثرات ہیں، یہ تب بیمار ہے، کوئی تشخیص نہیں ہو رہی، ٹیسٹ کرواتے ہیں سارے صحیح ہیں۔ میڈیکل سائنس اس حد تک اس کو تسلیم نہیں کرتی کہ یہ کوئی مرض ہے، کیونکہ وہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا چاہتی ہے، لیکن اتنا ضرور وہ مانتی ہے کہ یہ نفسیاتی اثر ہے۔ اس لیے تو سائیکیٹرسٹ جو نفسیاتی ماہرین ہیں وہ اس کا کونسلنگ کرتے ہیں، وہ اس کی کونسلنگ کرتے ہیں۔ تو اس بات کا تو اب عرب میں نے خود بذات خود وہاں پر انسپیکٹ کی کہ وہاں پر بہت سے ایسے مستشفیات ہیں جو ہاسپٹلس کہلاتے ہیں، وہاں پر ماہر نفسیات جو بیٹھا ہوتا ہے، وہ جا کے میں نے خود ان سے ملاقات کی تو وہ ایک عامل ہوتا ہے، قرآن و حدیث کا عامل ہوتا ہے۔ اور آج بھی آپ کے یہ ڈاکٹر جاوید صاحب جو کہ کارڈیالوجسٹ ہیں سروس ہاسپٹل میں، یہ جمعرات کے دن باقاعدہ ایک ان کی نجی مجلس ہوتی ہے مغرب کے بعد، اور اس میں وہ تمام مریض جو نفسیاتی مریض ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور ان کے بقول خود وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ان نفسیاتی مریضوں کو اپنی نظر سے اگرچہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے کوئی مرض نہیں ہے تشخیص نہیں کرتا، لیکن میں نے ان مریضوں کو سورہ الرحمن کے عمل سے شفا پاتے ہوئے دیکھا ہے، اور بہت سے اس کے واقعات ہیں۔ تو بہرحال اس کے ساتھ اس کی ویڈیوز بھی آتی ہیں، اور اس پر وہ اب یہ اس کا علاج یہ ہے کہ جب ایک چیز نفسیاتی طور پر جسم انسانی کو متاثر کرتی ہے، تو جسم انسانی کو جب متاثر کرتی ہے تو اس کا علاج بھی دو طرح سے ہے۔ ایک علاج اس کا تو ہے روحانی، یعنی بے رقیہ شرعی، جو اسلامی و دینی شرعی جو اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات کی ہیں یا قرآنی آیات سے اخذ کی گئی ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو میرے اپنے ایک جائزے کے مطابق میں نے جو خود اسیسمنٹ کی ہے کہ اس میں اکثر جو مریض ہوتے ہیں جو کہ علاج کرتے کرتے یا وہ علاج یا وہ مرض اتنا پرانا ہو جاتا ہے، وہ جادو کا اثر اتنا پرانا ہو جاتا ہے کہ جسم انسانی میں وہ تغیر کر چکا ہوتا ہے، جسم میں کوئی نہ کوئی جسم کے عضو کو وہ اس میں فالٹ پیدا کر چکا ہوتا ہے۔ تو اب اس کا علاج صرف رقیات سے نہیں ہے، صرف روحانی اعمال سے نہیں ہے، بلکہ اس کا علاج کسی ماہر ڈاکٹر سے بھی کیا جائے۔ اگر ماہر ڈاکٹر سے اس کا علاج نہ ہو سکے یا میڈیکل رپورٹس سر ڈاکٹر مانتے نہیں ہیں نہ مانیں، لیکن اس میں کم از کم اتنا تو ضرور ہے کہ اس کی رپورٹس تو آئیں گی۔ اگر رپورٹس نہیں آ رہی
تو بالکل پیچھے ہٹ جائے. نہیں، ہم نے ڈاکٹروں سے رپورٹس ٹھیک آتی ہیں، ٹیسٹ ٹھیک آتے ہیں، بیماری برقرار ہے. ہاں یہی تو علاج، یہی تو اصل وہ تشخیص ہے جی. کہ اگر رپورٹس ٹھیک آتی ہیں، میڈیکل رپورٹس پوری کی پوری ٹھیک ہیں، لیکن جسم میں فالٹ ہے، طبیعت اس کی یعنی بالکل مطمئن نہیں ہے، بے سکون ہے. ڈاکٹرز میڈیکل سائنس کہتے ہیں اس کو کچھ نہیں ہے، جی آل دا تھنگز آر اوکے، جی ٹیسٹ اوکے ہیں، جی. پھر آپ کیا کریں گے؟ یہ سب سے پہلی نشانی ہے کہ جادو کا مریض، اس کے اوپر کوئی میڈیکل پوائنٹ سے کوئی ایسی رپورٹ ثابت نہیں ہو سکتی. اس کو تو الصارم البتار فی التصدی للسحرۃ الاشرار کی مصنف ہیں علامہ علامہ وحید عبدالسلام بالی نے بڑے ٹو دی پوائنٹ انداز سے ایک ایک کر کے پیش کیے. اس میں انہوں نے یہ بھی ایک توجیہ ہے اس بات کی کہ رپورٹس ٹھیک ہے، جی بیماری برقرار ہے، میڈیکل سائنس کہتی کچھ بھی نہیں ہے، جی. لیکن وہ بندہ ہم آبزرویشن اب ہم نے کیونکہ مشاہدہ جب ہے. میڈیکل رپورٹس نہیں ہیں تو ہم نے ان سے علاج بھی نہیں کرانا، یہ تو بات ختم ہو گئی. ٹھیک. لیکن میں نے وہ بات کی ہے کہ جس میں پہلے جادو تھا، پہلے جنات تھی، اور اس کے اثرات سے رپورٹس بھی آ گئیں. اس اب میں اس کا علاج اس کے لیے ضروری ہے، وہ پھر واجب کے درجے میں ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ رقیات اور دعا کا سلسلہ بھی ساتھ جاری رکھنا چاہیے. لیکن یہاں پر جو جادو کی علامات میں سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ اس کی رپورٹس نہیں آئیں گی، اور پھر اس کے بعد ان سے علاج کرنا اس کا وقت کا ضیاع ہے. اسے چاہیے کہ پھر وہ ان رقیات شریعہ کو اختیار کرے جن کا ذکر علماء نے بڑی تفصیل سے پیش کیا ہے. مثلا مثال کے طور پہ آج کے اس دور میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بیماری کا مریض، ایسے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں جن کی کوئی زہری صورت کوئی جسم میں نہیں پائی جاتی. تو اس کی پھر ان اثرات کو جج کرنے کے لیے وہ اعمال کیے جاتے ہیں جن اعمال کو پڑھ کر، جیسے مثال کے طور پہ سورۃ فاتحہ ہے، سورۃ فاتحہ کو پڑھا جاتا ہے، آیت الکرسی کو پڑھا جاتا ہے، اور آیات توضیحات جو آخری 2 صورتیں ہیں ان کو پڑھا جاتا ہے. یہ اس کے لیے خاص کوئی اجازت درکار ہے؟ نہیں، اس کی کوئی اجازت نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب اجازت موجود ہے سبحان اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے بڑھ کر کسی کی اجازت کوئی بھی ہوتی نہیں. بیٹھ کے دم کر سکتا ہے؟ جی کر سکتا ہے، بالکل کسی خود بھی کر آسیب سکتا زدہ ہے. پر؟ جی آسیب زدہ پر خود بھی کر سکتا ہے، کسی اور سے بھی کرا سکتا ہے. اچھا، ایک ہے آسیب، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں اس کو آسیب ہے. جی. ایک ہے سایہ، جی. فرق ہے کوئی؟ نہیں، آسیب سایہ ہی کو کہتے ہیں. اچھا. آسیب اور چیز ہے، جنات اور چیز ہے. یعنی مقصد ہے کہ آسیب اور سایہ میں تھوڑا سا فرق ہے. یہ ہے کہ ابتدائی جو حرکات ہوتی ہیں وہ شیاطین جنات کی مس سے ہوتی ہیں. اچھا. جیسے قرآن کہتا ہے یتخبط الشیطان من المس. یہ تو ثابت ہے کہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ یہ ایک میگنیٹک پاور ہے. جیسے کہ انسان کو کرنٹ لگتا ہے، اس کو آج اس طریقے سے ہم تعبیر کر سکتے ہیں. اچھا. کہ جیسے کسی کو کرنٹ لگتا ہے تو جسم اس کا لرز جاتا ہے، یا اس کا جسم معاف ہو جاتا ہے، یا وہ جام ہو جاتا ہے. تو ایسے ہی آپ قرآن کی اس آیت سے اس تشریح کو اگر دیکھیں تو یہ تخبط الشیطان من المس کے اندر بھی ہے کہ مبہوث الحواس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. جب وہ مبہوث الحواس ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر وہ اثرات پڑ جاتے ہیں. وہ اثرات اس کے اندر داخل نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. وہ اوپر ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ایسی ہوائی چیز ہے، خلائی چیز ہے، ہوائی چیز ہے، یا شرارہ ہے، یا ایک آگ کا شعلہ ہے جو ظاہراً آگ نہیں ہوتی. جیسے انسان مٹی سے پیدا کیا گیا ہے تو ظاہراً مٹی نہیں ہوتا، اس کے اندر گوشت ہے، پوست ہے، اس کے اندر 4 عناصر ہیں. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جنات میں بھی انسانی زندگی کے اندر، جیسے انسانی زندگی میں 4 عناصر رکھے ہیں، ان کی بھی عناصر ہیں. اب اس کی تشریحات نہیں ہیں تو اس میں اب ایک بات بڑی اہم ہے کہ اس میں جب وہ اثرات اس کو پڑھتے ہیں تو وہ سائے کی شکل میں ہوتے ہیں، یا اس کو کوئی چیز نظر آئے گی، یا کوئی چیز اس کے ساتھ سے قریب گزر جائے گی، یا اس کے اوپر سے ایسے اچانک اس کو خوف کی کیفیت پیدا ہو جائے گی اور جسم لرزہ پڑ جائے گا. یہ اس کی، یا خواب کے اندر یکدم ڈر کے بیٹھ جائے گا. یہ اس کے اوپر وہ منفی اثرات ہیں جو آسیب کی شکل میں ہیں، سائے کی شکل میں. ٹھیک ہے. اور جب جنات کی اللہ تعالیٰ نہ کرے کسی مسلمان کو یا کسی انسان کو بھی جب وہ تکلیف ہو جاتی ہے تو وہ اندر داخل ہو چکی ہوتی ہے.